خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف رسانہ کا سلام پہنچے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ ایک بہت ہی اہم اور چونکا دینے والی خبر پر مشتمل ہے، جس میں سویڈن میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے دلچسپی ہوگی، اور خصوصاً جو لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، ان کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ اسٹاک ہوم کا جو علاقہ شستہ ہے، وہاں پہ ایک دکان پر ممنوع اشیاء فروخت کرنے کی وجہ سے اس دکان والے کو 1 لاکھ سویڈش کرون کا جو ہے وہ جرمانہ ہوا ہے۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسٹاک ہوم کا جو ایریا شستہ ہے، آپ سب لوگ جو جانتے ہیں، جو اسٹاک ہوم میں رہتے ہیں، وہاں پہ ایک بڑی دکان ہے جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، اور وہ ایرانی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ تو جو اسٹاک ہوم ستاد جو میونسپلٹی ہے، کمیون ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ملیو فروالتننگ، جسے انوائرمنٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسی جگہوں کی نگرانی کرتا ہے، چیک کرتا ہے، جس میں ریسٹورینٹس بھی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں بھی ہیں، باقی جگہ بھی ہیں، کیونکہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ چیک کریں کہ وہاں پہ صحت مند ماحول ہے، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایسی کام تو نہیں ہو رہا جو حفظان صحت کے خلاف ہو، یا ایسی چیزیں فروخت تو نہیں ہو رہی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوں یا جن پہ وہ لیبل درست نہ ہو۔ وہ سارا کچھ انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے، اور وہ روٹین میں سب کچھ چیک کرتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ غیر قانونی یا غلط طریقے سے کام ہو رہا ہو، اس کا وہ نوٹس کرتے ہیں، وہ فائن کرتے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، اور یہ اپنی اپنی میونسپلٹی میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اسٹاک ہوم ستاد کا جو ملیو فروالتننگ تھی، انہوں نے اس دکان کو چیک کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں ان کے پاس کچھ ایسے بسکٹ ہیں، ان میں کچھ ایسے اجزاء ہیں، کچھ چیزیں ان میں شامل ہیں جو کہ یورپی یونین کے قوانین کے تحت جن کی سویڈن میں فروخت نہیں ہو سکتی، یعنی پوری یورپی یونین میں فروخت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ غیر ممنوعہ چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور بسکٹ تھے زیادہ تر جو ایرانی جو ہے وہ ساختہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو ضبط کیا، اور اس کے بعد ان کو ان کا جی کہ اس کو آپ تلف کر دیں، یعنی ڈسکارڈ کر دیں، پھینک دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو وہ سٹور ہے، اس کا جو مالک تھا، اس کو ایک وارننگ دی واضح طور پہ کہ آئندہ آپ نے یہ چیزیں فروخت نہیں کرنی، اور بات یہاں ختم ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو سٹور کا مالک تھا، انہوں نے اس وارننگ پہ کوئی دھیان نہیں دیا، اور انہوں نے ان چیزوں کی دوبارہ جو ہے وہ فروخت جاری رکھی۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ جو ہے وہ انوائرمنٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، یعنی ملیو فروالتننگ والے، وہاں سٹور پہ گئے، انہوں نے چیکنگ کی، تو انہیں نہ صرف وہ بسکٹ بلکہ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ملی جن کی قانون کے تحت اجازت نہیں تھی یہاں امپورٹ کرنے کی، درآمد کرنے کی، جو سویڈن کے قانون کے تحت یا یورپی یونین کے قانون کے تحت یہاں پہ فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اور ان میں جیلیٹین بھی تھی، اور اس میں ایک خشک قسم کا وہ دہی ہوتا ہے، ایرانی کھاتے ہیں، خشک کشک غالباً اس کو کہتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وہ بیچ رہے تھے، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے دکان میں خود انہوں نے پیکنگ کی تھی، باہر سے پیکنگ نہیں تھی، اور ان پہ جو ہے وہ پوری تفصیل نہیں لکھی ہوئی تھی کہ ان میں جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور نہ ان پہ جو ہے وہ سویڈش زبان میں لیبل تھے جس میں انگریڈینٹس جو اجزاء ہیں ان کی تفصیل ہوتی ہے، تو وہ اصل پیکنگ کے ساتھ بھی موجود نہیں تھے۔ تو یہ سارا قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے سویڈش زبان میں ان کو لیبل الگ سے لگایا ہوتا ہے۔ اگر آپ مسالے بھی لیتے ہیں جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، تو آپ چیک کریں، اس پہ الگ سے لیبل لگا ہوتا ہے، اور اس میں جو الرجی والی چیزیں ان کو موٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ پڑھ سکیں۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ تھی کہ جو ایران سے جو چیزیں یہاں پہ وہ فروخت کر رہے تھے، خصوصاً جو ایسی چیزیں بسکٹ یا دوسری چیزیں جن میں انڈے اور ڈیری کی مصنوعات، دودھ دہی وغیرہ کی شامل ہوتی ہیں، تو وہ جو جہاں پہ وہ فیکٹریاں یہ تیار کرتی ہیں، وہ یورپی یونین ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، سرٹیفائیڈ فیکٹریز ہوتی ہیں۔ وہ سرٹیفائیڈ فیکٹریز نہیں تھی، وہ یورپی یونین کے باہر سے تھیں، اور ان میں وہ چیزیں شامل تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فیکٹریاں جو یورپ کے باہر سے ہیں، اور اگر وہ انڈے اور دودھ کی چیزیں اپنے اجزاء میں شامل کر رہی ہیں، بسکٹ، کیک، رس، دوسری چیزوں میں، تو وہ درآمد نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں میں چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے وابستہ ہیں یا جن کی دکانیں، وہ بھی اس چیز کو چیک کریں اور اس کی وضاحت کریں۔ بہرحال انہوں نے جناب کہا کہ آپ نے وہ فیکٹریوں کی چیزیں یہاں پہ بیچ رہے ہیں جو کہ جو ہے وہ ان کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے یورپی یونین کی، اور خصوصاً جو ڈیری پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں،
اس کی وجہ سے یہاں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور مویشیوں میں، کیٹل میں جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، منہ کھور کی بیماری، وہ ہو سکتی ہے۔ جو وائلڈ اینیملز ہیں ان میں بھی چیزیں جا سکتی ہیں، وہ ظاہر رسک فیکٹرز تو ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ کو نوٹس دیا گیا تھا اور یہ چیزیں پھینکی گئی تھی، ایک اس کے باوجود آپ نے وہ بلکہ اور چیزیں بھی لے آئے ہیں اور لیبل بھی چینج کیے اور ساری چیزیں نہیں لکھی۔ اس پہ فوری طور پہ اس دکان والے کو 1 لاکھ سویڈش کرون، پاکستانی میرا تقریباً 27-28 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، وہ جرمانہ کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ جرمانہ آپ نے فوری طور پہ ادا کرنا ہے، اور اگر آپ یہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو کورٹ لے جایا جائے گا، وہاں آپ کو اور سزا ہو سکتی ہے، اگر آپ اس پہ اپیل بھی کریں تو وہ کریں، لیکن جرمانہ آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے، اور اس میں ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو ملک کا قانون ہے اس کی آپ خلاف ورزی نہ کرے۔ قانون اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قانون بن گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں یہاں پہ دکانوں پہ آتی ہیں، ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ اس کا خیال رکھیں، دکان والے بھی خیال رکھیں، خریدنے والے لوگ بھی خیال رکھیں، تاکہ کسی قسم کا قانونی اور اخلاقی جو ہے وہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اب یہاں پہ میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے دیں کہ کیا یہ ملیو فار والٹنگ والوں نے درست کیا ہے، یا ان کو ایسے جرمانہ کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے پہلے ان کو نوٹس دے دیا تھا، یا وہ کیا کرتے، اور وہ دکاندار ہے اس کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کہ کون سی چیزیں آپ یہاں سویڈن یا یورپ نہیں لا سکتے، اس کا لنک بھی جو ہے وہ اس ویڈیو کے آخر میں آ جائے گا، اس کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھا نہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ اہم اور امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن دوسروں کے بھی کام آ سکتی ہے تو آپ دوسروں سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔